جی عبارت پڑھیں. آگے انہو التمس منی بعض الخلائی آمننا اللہ ففیجی ان اعمل تقرب ما تشتت من المسائل فی المطولات. جی سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قواعد کون سی ہیں. ٹھیک ہے، قواعد دیکھنے ہیں. قواعد کے بعد جو ہے وہ ہم نے ترکیب کرنی ہے. ترکیب کے بعد کیا ہو جائے گا؟ وجوہ اعراب، اور وجوہ اعراب کے بعد اس کا کیا کریں گے؟ ترجمہ کریں گے. قال العبد الفقیر. قال کیا ہے؟ یہ فعل ہے. کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو فعل جو ہوتا ہے اسے کیا چاہیے؟ فاعل. کیا چاہیے؟ ماضی کے فاعل کو جو ڈھونڈنے کا طریقہ ہے آسان سا، وہ یہ ہے کہ ماضی کا واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے اس کا فاعل ڈھونڈنا پڑتا ہے. باقی کسی کا فاعل ڈھونڈنا پڑتا، بس اس کے ساتھ ہی فاعل موجود ہوتا ہے. کیا؟ فاعل اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا آئے گا؟ مفعول آئے گا. لیکن دو صیغے ایسے ہیں، ایک کون سا؟ واحد مذکر غائب اور دوسرا واحد مؤنث غائب. یہ دو صیغے ہیں جن میں ہم کیا ڈھونڈیں گے؟ فاعل ڈھونڈیں گے. اس میں سے ایک کو آسان سے یہ سمجھ لیں، اگر فعل آئے شروع میں، کیا آئے؟ تو اکثر طور پر فاعل ظاہر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ فاعل ظاہر آتا ہے اکثر طور پر. اور اگر آئے درمیان میں فعل تو پھر اکثر طور پر کیا آتا ہے؟ فاعل جو ہے وہ کیا ہو؟ ضمیر نکلے گی. کیا نکلے گی؟ سمجھ آ گئی اتنی بات؟ تو قال یہ کیا ہے؟ فعل ہے. آگے عبد الفقیر بھائی جی بتائیں کون سا کہتا ہے؟ دونوں کیا ہیں؟ کیا بنیں گے؟ موصوف صفت بنیں گے. کیا بنیں گے؟ موصوف صفت بنیں. العبد الفقیر کیا بنا؟ العبد الفقیر موصوف صفت ہے. جو اعراب موصوف پہ آئی وہی کس پہ آئے گا؟ صفت پہ آئے گا. العبد موصوف، الفقیر اس کی کیا بن گئی؟ یہ صیغہ صفت بھی ہے. کیا ہے؟ صیغہ صفت ہے. الی حرف جار. مولاہ الغنی، یہ کون سا کہتا ہے یہاں پہ؟ جی مولا کون سا کہتا ہے یہاں پہ؟ اسم کے ساتھ کیا آ جائے؟ ضمیر آ جائے تو کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ مجرور متصل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد کیا آ جائے؟ معرفہ آ جائے تو کون سا کہتا ہے؟ ہاں، وہ اسم اور ضمیر کو مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بنائیں گے؟ موصوف. اور آگے جو معرفہ آئے گا اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کی صفت بنائیں گے. تو کیا پڑھیں گے؟ مولاہ الغنی. یہ مولا جو اس کے پیچھے حرف جار نہیں، تو موصوف مجرور ہے تو صفت بھی کیا ہوگی؟ اس میں بھی کیا آئے گی؟ جر آئے گی. اس کے اوپر کیا آئے گی؟ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں کیا آئے گی؟ جر آئے گی. تو کیا پڑھا ہم نے؟ مولاہ الغنی. جی بھائی اب دیکھیں، قال فعل، العبد موصوف، الفقیر صیغہ صفت، الی جار، مولا مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الغنی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر الی جار کا مجرور، الی جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر الفقیر صیغہ صفت کے متعلق کیا ہو جائے گا؟ ہاں، صیغہ صفت
ہوا ضمیر اس کا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ کیا العبد موصوف کی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا مبدل من. کیا بنے گا؟ مبدل من. جو مراد مبدل من سے ہوتا ہے وہی بدل سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو فقیر بندہ ہے ابو الاخلاص سے ابو الاخلاص حسن وفائی شن بلالی کون ہے؟ وہی فقیر ہے. اور فقیر بندے سے مراد بھی وہی ہے اور حسن شرن بلالی سے مراد بھی وہی ہے. ایک شخصیت ہی ہے تو یہ مبدل من کیا بنیں گے؟ بدل بنیں گے. کیا بنیں گے؟ ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ مبدل من. ابو الاخلاصی جی کون سا کہتا ہے یہاں پہ جلدی سے؟ پہلا ناکرہ دوسرا کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بنیں گے. کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بنیں گے. ٹھیک ہے. ابو الاخلاصی مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے آگے دیکھیں حسن ابو الاخلاص سے مراد بھی وہی ہے حسن سے بھی. ابو الاخلاص بھی وہی نام ہے حسن بھی وہی ہے. حسن زیادہ مشہور ہے ابو الاخلاص کم مشہور ہے اس لیے یہ مبین بنے گا. کیا بنے گا؟ اور حسن وفائی شن بلالی جو ہے وہ عطف بیاں بنے گا. کیا بنے گا؟ عطف بیاں. اب دیکھیں بھئی حسن موصوف الوفائی صفت اول الشرم بلالی یو صفت ثانی الحنفی یو صفت ثالث موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر یہ بن گیا عطف بیاں. کیا؟ اور ابو الاخلاص مضاف الیہ مل کر بن گیا مبین. مبین اپنے عطف بیاں سے مل کر مبدل من کا بدل. مبدل من اپنے بدل سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا قال کا فاعل. کیا بن گیا؟ قال کا کیا بنا؟ فاعل بن. اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آگے چلیں. انہو التمس انہ حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو متصل ضمیر آتی ہے قاعدہ یاد رکھ لیں وہ منصوب متصل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہاں منصوب متصل ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ اس کو نصب ہے. انہ حروف مشبہ بالفعل وہ اس کا کیا بن جائے گا؟ اسم بن جائے گا. اس کا کیا بنے گا؟ اسم. التمسا التمسا جی کون سا سیکھا ہے؟ واحد مذکر غیر فعل ماضی. منی من جار بھی یا مجرور جار پر مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر التماسا فعل کے متعلق. بعد الاخلائی جی کون سا کہتا ہے ہم جلدی سے؟ پہلا ناکرہ دوسرا معرفہ. کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بنیں گے. پہلا ناکرہ دوسرا معرفہ. ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن جائیں گے؟ التمس فعل کا فاعل. التمس فعل کا فاعل بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی. التمس فعل کا فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے عاملنا اللہ وإياهم باللطف الخفی یہ ہے جملہ معترضہ. اس کو ہم نہیں اس ترکیب میں لائیں گے. اس کی الگ ترکیب ہوگی. ٹھیک ہے. آگے آ گیا ان اعمل. کیا ہے؟ ان اعمل مقدمتن دامتن دونوں تو پڑھ سکتے ہیں. مقدمتن ان اعمل. اعمل کون سا سیکھا ہے؟ واحد متکلم فعل مضارع. فعل مضارع. اعمل فعل انا ضمیر اس کا کیا بن جائے گا؟ فاعل. مقدمتن یہ بنے گا مفعول. لیکن مفعول کیسے بنے گا؟ آگے دیکھیں. مقدمت ناکرہ ہے. ناکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے اور اس کا متعلق موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو یہ ناکرہ کو موصوف بنائیں گے اور اس کو جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے کیا بنائیں گے؟ اس کی صفت بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ ہاں فی جار عباداتی مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر ثابت ظرف مستقر ہو کر ثابتتاً اسم فاعل کے متعلق. ثابتتاً اسم فاعل اس اس کا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ مقدمتاً موصوف کی صفت اول. کیا ہے صفت؟ تقرب بھی. تقرب فعل. کیا ہے؟ تقرب فعل. ہوا ضمیر اس کا فاعل. الا جار مبتدی مجرور. کیا بنا؟ تو یہاں بھی یہی کہہ رہا بھی تو قریب یہ بھی اس کی کیا بنے گی؟ ہاں صفت بنے گی. کیا بنے گی؟ صفت بنے گی. فی العباداتی تو قریب علی المبتدی. تو قریب فعل اور اس کے اندر جو ہے وہ ضمیر اس کا فاعل.
الا جار متقدم جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہو گئے؟ فعل کے. کس کے متعلق ہو گئے؟ فعل کے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا مقدمہ کی صفت ثانی. صفت ثانی. ما اس میں موصولہ کیا ہے؟ ہاں تو یہ ویسے آگے بھی اس کا تعلق ہے. تشتت یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا ضمیر اس کا ذوالحال بنے گا. من جار مسائل مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر. ثابتن اس میں فاعل کے متعلق ثابتن اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ ذوالحال کا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر تشتت فعل کا کیا بن جائے گا؟ یہ فاعل. فی جار مطولاتی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر تشتت فعل کے متعلق تشتت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اس میں موصول کا صلہ ما اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا تقرب فعل کا مفعول. فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ثانی مقدمہ تن کی. مقدمہ تن موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر عاملہ فعل کا مفعول عاملہ فعل کا مفعول عاملہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر یہ بن گیا انہو کا انہو التماسا. یہی جو ہم پڑھ رہے تھے نا التماسا. التماسا کا یہ بن جائے گا مفعول. کیا بن جائے گا؟ التماسا فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ قول کا مقولہ ہو گیا. کس کا؟ یہ قالہ آیا نا اس کا مقولہ بننا ہے. یہ کیا بن گیا؟ ہاں تو قالہ فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو یہ ہم نے اس کی کیا کر لی؟ ترکیب کر لی. کیا کر لی؟ ترکیب کر لی. اب وجوہ اعراب ہیں بھئی العبدو کیوں پڑھا؟ ہاں یعنی یہ فاعل بن رہا ہے. عبدو اس لیے پڑھا فقیرو یہ موصوف کی کیا ہے؟ صفت ہے. الی مولاہ الغنی غنی کیوں پڑھا؟ ہاں پیچھے موصوف ہے وہ مجرور ہے تو صفت پہ کیا آئے گا؟ ہاں یہ جا رہے گا. ابو الاخلاصی اخلاصی کیوں پڑھا؟ یہ مضاف الیہ بنا اس لیے اس کے اوپر جر. حسن الوفائی جی حسنو کیوں پڑھا؟ وفائیو پڑھا. شرم بلالی کیوں پڑھا؟ الحنفیو کیوں پڑھا؟ اس لیے ابو الاخلاص. ٹھیک ہے ابو الاخلاص یہ اس کی رفیع حالت ہے ابو کی. ٹھیک ہے تو آگے اپنا جو ہے مبین اور عطف بیان اعراب ایک جیسا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی کیا آئے گی؟ رفیع حالت آئے گی. ایک جیسا اعراب سب کا ہوگا. منی بعد الاخلاء بعدو کیوں پڑھا؟ یہ فاعل بن رہا ہے. یہ کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. اس لیے جو ہے بعدو کے اوپر ہم نے رفع پڑھا. ان عاملہ کیوں پڑھا؟ اس لیے ان ناصبہ پیچھے اس کے آ گیا. ٹھیک ہے مقدمہ تن کیوں پڑھا؟ یہ مفعول بنے گا. کیا بنے گا؟ ہاں فی العباداتی عباداتی کیوں پڑھا؟ فی جار پیچھے اس کے آگے ہیں. تقربو یہ فعل مضارع ہے. علی المبتدی ٹھیک ہے اس کی بھی جری حالت ہے. تشتت فی المسائل مسائلی کیوں پڑھا؟ میں نے حرف جار پیچھے آ گئی. مطولاتی کیوں پڑھا؟ ہاں پیچھے جار بھی ہے. ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہم نے جو ہے وہ وجوہ اعراب جو ہے وہ پڑھ لیے. آگے اس کا ترجمہ دیکھیں. قال عبد الفقیر الی مولا الغنی ابو الاخلاص حسن الوفائی شرن بلالی الحنفی اپنے بے نیاز مالک کے محتاج بندے. کیا؟ اپنے ہاں بے نیاز مالک کے محتاج بندے. وہ کون سے بندے ہیں؟ ابو الاخلاص حسن وفائی شرن بلالی نے کہا مجھ سے بعد دوستوں نے کیا مجھے میرے بعد دوستوں نے کہا. ٹھیک ہے تو درمیان والی جو ہے وہ ہمیں ترکیب رہتی ہے وہ ترکیب کر لیں گے ترجمہ کر لیتے. اللہ تعالی ہمیں اور ان کو اپنی خاص مہربانی سے مشرف فرمائے. انہوں نے کہا مطالبہ کیا کہ میں عبادات کے بارے میں ایک مقدمہ یعنی چھوٹی کتاب تیار کروں جو فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں بکھرے ہوئے مسائل کو
ابتدائی طلباء کے قریب کر دے. کیا کر دے؟ ابتدائی طلباء کے اس کو کیا کر دے؟ قریب کر دے. ایسی میں کیا لکھوں؟ کتاب لکھوں. یہ ہمارا اس ترجمہ بھی ہو گیا، اس کی ترتیب بھی ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے درمیان میں جو درمیان والا جملہ ہے وہ انشاءاللہ کل کو جو ہے اس کی ترکیب کریں گے اور آگے جو ہے تراکیب کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے.